وجود کا انتظام کرتے ہیں، ہم ہر اس چیز کا انتظام کرتے ہیں جو زندگی میں ضروری ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم زندگی میں پازیٹیوٹی کا انتظام نہیں کرتے. اگر آپ اپنی زندگی میں وہ سورس بڑھا دیں، یا کہہ لیجیے کارپوریٹ لینگویج میں ہم کہتے ہیں امپورٹ موٹیویشن، پازیٹیوٹی کو امپورٹ کیجیے. اگر وہ سورس بڑھا دیں جو پازیٹیوٹی کو بڑھاتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں نیگیٹیوٹی خود ختم ہو جاتی ہے. کہتے ہیں اندھیرا روشنی کے نہ ہونے کا نام ہے. اگر آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی روشنی بڑھ گئی ہے تو اندھیرا خود ہی ختم ہو جائے. ہوتا کیا ہے میرے بھائی، ہماری زندگی میں نیگیٹیوٹی یا نیگیٹو تھاٹس دینے والے عناصر بہت زیادہ ہوتے ہیں. پازیٹیو سوچ، پازیٹیو رویہ، پازیٹیوٹی بڑھانے والے عناصر کم ہوتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں الٹیمیٹ جو مقدار ہے نیگیٹیوٹی کی وہ بڑھ جاتی ہے. جب بڑھ جاتی ہے تو ہر چیز میں ہر چیز کا رخ ہمیں منفی دکھنے لگ پڑتا ہے. اب کبھی غور کیجئے گا، آپ میں سے ہر شخص کی پازیٹیوٹی کے سورس ڈفرینٹ ہیں. آپ کبھی ڈھونڈیے، کبھی تلاش کیجئے کہ آپ کو کیا چیزیں پازیٹیو کرتے ہیں. ایک ترتیب بنا کر کسی کا مثبت رویہ آپ کو مثبت کر دیتے ہیں. پہلا، پسند کے کام آپ کو پازیٹیوٹی دیتے ہیں. دوسرا، آسانیاں بانٹنا پازیٹیوٹی دیتے ہیں. میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں. آج مجھے خوشی ہوئی، عمران حلال صاحب سے ملاقات ہوئی. یہ ہر جمعے کو بچوں کو جاب جن کو نہیں مل رہی ان کو سکھاتے ہیں سی وی رائٹنگ اور جاب کیسے ہینڈل کرنی ہے. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے وہ زیادہ ہیپی اور پازیٹیو ہوتے ہیں جو زندگی میں اپنا وقت کاٹ کے بے لوث کسی کو دے رہے. میری لاہور میں ٹیم بیٹھی ہے، ان کو پتا ہے کہ قاسم صاحب جس دن فری ہوتے ہیں نا، اس دن قاسم صاحب پورا شیڈیول کیلنڈر دیکھ کے وہ اپلیکیشنز دے دیتے ہیں دارالامان، دارالشفقت اور گورنمنٹ سکولز میں کہ سر فارغ ہیں، آپ بغیر معاوضے کے ان سے کام لینا چاہیں تو لے لیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے میرے بھائی، زندگی میں جب آپ پازیٹیوٹی بانٹتے ہیں تو پازیٹیوٹی خود بڑھ جاتی ہے. زندگی میں جب آپ آسانیاں بانٹتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو آپ کی پازیٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. میں نے کئی لوگوں کو ایسا دیکھا ہے، وہ ان کے پاس چھٹیاں ہیں تو وہ چھٹیوں کو بھی اچھا استعمال ضرور کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں انجوائے کرنا چاہیے لیکن خدمت بھی کرنی چاہیے. تو آپ وہ تمام کام ڈھونڈیے جس سے آپ کی پازیٹیوٹی بڑھتی ہے. جب وہ کام ڈھونڈیں گے، وہ لسٹ بنائیں گے تو ان کی مقدار بھی بڑھائیں گے. جب مقدار بڑھائیں گے تو کیا ہوگا؟ نیگیٹیوٹی خود بخود دور ہونے لگ پڑے گی. آپ کا پہلا سوال یہ تھا زندگی میں برداشت کیسے پیدا کریں. حضور گزارش یہ ہے، یہ پہلے تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ سوال کون سا ہے، یہ سب سے پہلا سوال ہونا چاہیے فادر اور مدر. اگر بچے کے پاس کوئی رول ماڈل ہی نہیں ہے، کوئی مثال ہی نہیں ہے، بچے نے کبھی دیکھا ہی نہیں کسی کو برداشت کرتے، تو پھر ہوگا کیا؟ بچہ برداشت کر ہی نہیں سکتا. برداشت ایک ایسی چیز ہے جو کسی مثال سے سمجھ میں آتا ہے. یہ نصیحت سے جلدی سمجھ نہیں آتی. برداشت نصیحت سے پیدا نہیں کی جا سکتی. برداشت پیدا ہوتی ہے جب آپ کسی کی مثال دیکھتے ہیں کہ اگر اس نے برداشت کیا تو میں بھی برداشت کر لیتا ہوں. حضور ہوتا کیا کہ ہمارے گھروں کی تربیت میں بڑا پرابلم ہے. پرابلم کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے کانفلکٹس پہ، چھوٹے چھوٹے مسائل، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بڑی بڑی جنگیں ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں جی واٹرلو کب ہوئی تھی؟ کہتے ہیں جب امی نے نمک تیز کر دیا. اب جب بچہ دیکھتا ہے کہ نمک تیز کرنے پہ واٹرلو یا ایک بڑی سی جنگ ہو سکتی ہے، پانی پت کی جنگ لڑی جا سکتی ہے، تو بچے کے ذہن میں ایک کرائٹیریا بیٹھ جاتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی چیز پہ لڑائی کی جا سکتی ہے. عدم برداشت. برداشت بڑھتی ہے مثالوں سے، کہ آپ کی زندگی میں ایسی مثالیں، انسپریشنل مثالیں موجود ہوں، ایسی مثالیں موجود ہوں جو مثالیں برداشت کی مثالیں ہیں. نمبر 1. نمبر 2، یاد رکھیے گا اگر آپ زندگی میں کسی سے متاثر ہیں، بالخصوص آپ نے سیرت کا مطالعہ کیا ہے اور آپ نے واقعی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو محبت سے پڑھا اور آپ واقعی دل سے محبت رکھتے ہیں، برداشت آپ کا مسئلہ نہیں. آپ دیکھیں گے بھائی میرے ساتھ جو معاملہ ہے وہ تو چھوٹا معاملہ ہے، میرے رسول نے تو اس مقام پہ برداشت کیا جہاں پر شاید برداشت کرنا بڑا مشکل تھا. تو وہ عقیدت، وہ چاہت، وہ عشق رسول برداشت کرواتا ہے. تیسرا ہے ریشنل اپروچ، ایک پریکٹیکل اپروچ. آپ دیکھتے ہیں برداشت نہ کر کے مجھے نقصان کتنا ہوتا ہے اور برداشت کر کے مجھے کتنا فائدہ ہوتا ہے. جب آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں، معیار کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ لگتا ہے برداشت کرنے کے فائدے زیادہ ہیں اور عدم برداشت کے نقصانات
بہت زیادہ. تو آپ بھی کانشیس چوز کرتے ہیں کانشیسلی کہ مجھے برداشت کرنا چاہیے, کیونکہ برداشت کرنے سے تو فائدہ میرا بڑھے گا. جی سوال. جی السلام علیکم. جی قاسم صاحب اس بات پہ تھوڑی سی توجہ چاہیے کہ انسان کو اپنے رویے تبدیل کرنے پر کس حد تک قدرت حاصل ہے. بہت شکریہ سر. آپ کا سوال یہ ہے انسان کو اپنے رویے تبدیل کرنے میں کس قدر قدرت حاصل ہے. یاد رکھیے گا کہ اللہ نے انسان کو ایک صلاحیت دی ہے, وہ تبدیلی کی صلاحیت ہے. باقی مخلوقات جو اس کی وہ قید ہے, تبدیل نہیں ہو سکتی. وہ پابندی ہے جبلت کی, اور وہ جبلت کو جکڑے رکھتی ہے. ہمارا کمال یہ ہے کہ ہم وہ مخلوق ہیں جو سوچ کو بھی بدل سکتے ہیں, نظریات کو بھی بدل سکتے ہیں, عقائد کو بھی بدل سکتے ہیں, عادات کو بھی بدل سکتے ہیں, اور الٹیمیٹ اپنے بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ کو بھی بدل سکتے ہیں. سر ہوتا کیا ہے, دو کام ہوتے ہیں. ہمارے کچھ رویے بدلتے 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 ہیں. جملہ کیا ہے جی, بدلتے 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 ہیں. کچھ رویے ایسے ہوتے ہیں جو فوری بدل جاتے ہیں. فوری بدلنے والے رویے دو طرح کے ہوتے ہیں. پہلی قسم ہے جس میں کوئی حادثہ ہوتا ہے اور رویہ بدل جاتا ہے. کوئی ٹریجڈی ایسی آتی ہے, کوئی نقصان ایسا آتا ہے کہ ہم اس سے لرن کرتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ یہ جو ہم نے غلطی کی ہے, اس غلطی سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مجھے اپنا رویہ بدلنا چاہیے. اور دوسرے وہ رویے ہوتے ہیں جو ہمیں فائدہ دے دیتے ہیں. جب بھی کوئی بڑی لرننگ ہوتی ہے, لرن کرتے ہیں, سیکھتے ہیں, تو سیکھنے کے نتیجے اور فائدے کے نتیجے میں ہم رویہ بدل لیتے ہیں. باقی وہ رویے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ بدلتے 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 ہیں. سر ہوتا یہ کہ اگر آپ نے گنجائش رکھی ہوئی ہے اور آپ میں نرمی ہے, آپ میں ایک گداز ہے, آپ میں ایک سچا پن ہے, آپ میں ایک عاجزی ہے, تو ہوتا کیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کئی نئی رویے اپنا لیتے ہیں. آپ نوٹ کیجیے گا, آپ کی کوئی بھی عمر ہے, آپ عمر زندگی کے کسی بھی حصے میں پیچھے مڑ کے دیکھیے کہ کیا کچھ آپ نے سیکھا تھا اور کیا کچھ بھلا دیا, کیا کیا لرن کیا تھا, کیا کیا ان لرن کر لیا, اور کتنے نئے رویے آپ نے مزید سیکھ لیے. یہ کنٹینیوس پروسیس ہے جو چلتا جاتا ہے. اس کی حد کوئی نہیں, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. کفر مٹ سکتا ہے, رویہ تو چھوٹی چیز ہے. سر ویسے بھی ہوتا ہے کہ اچھے اور بڑے مقصد کے لیے لوگوں کو ساتھ ملانا, اچھے اور بڑے مقصد کے لیے لوگوں کو ساتھ ملانا, یہ کیسا بنا, اور اس کے لیے کیا پیرامیٹر ہونا چاہیے. آپ کا سوال نہیں سمجھا سر. لائک یہ کہ جو لائف پہ آپ کا ٹارگیٹ ہے, جو کہ اپنی ذات سے ہٹ کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے, لوگوں کی اچھائی کے لیے آپ کی ضرور ٹارگیٹ ہے, اس کو اس کے حصول کے لیے اپنا بہت بڑا ہے, تو لوگوں کو ساتھ کوشش کیجیے اس کو سوال کسی اور کو بتا دیجیے, مجھے بتا دیں. ان کو مائک کا پرابلم ہے, آپ وائس مجھے سمجھ آ رہا ہے. آپ سوال کو سمجھیے گا. سر کوئی سوال سمجھ لیں, نہیں ان کے سوال کو سمجھ لیجیے, پہلے ان کے سوال کو سمجھ لیجیے, وہ کنوے کر دیجیے میرے تک. آپ پاس آگے سمجھانا چاہتے ہیں, آج کوئی مسئلہ نہیں, کوئی ڈر نہیں, کوئی فکر نہیں. کیسے چلا آپ کا سوال یہ ہے کہ زندگی میں اگر مقصد ہے, کوئی بڑا ایم ہے, کوئی ٹارگٹ ہے, کوئی خدمت کا بڑا جذبہ ہے, اور ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اکیلے ہم یہ کام نہیں کر سکتے, ہمیں اس میں بہت سے لوگوں کی ضرورت ہے, تو پھر کیا کرنا چاہیے, انہیں ساتھ کیسے ملانا چاہیے.
حضور یاد رکھیے دنیا میں ساتھ ملانے والی چیز مثبت رویہ ہے. لیڈرشپ میں دنیا میں سب سے زیادہ کام کیا جان سی میکسویل نے. جان سی میکسویل کہتا ہے کہ اگر آپ اپنا فالوور بنا سکتے ہیں تو لیڈر ہے. اب فالوور بنانے والی چیز آپ کا اخلاق ہوتا ہے. پرابلم کیا ہوتی ہے؟ ہم اتنے کڑوے انسان ہوتے ہیں بسا ہوگا کہ ہمارا مقصد بھی اچھا ہوتا ہے, ہمارا ایم بھی اچھا ہوتا ہے, ہمارا ٹارگٹ بھی اچھا ہوتا ہے, ہماری منزل بھی بڑی واضح ہوتی ہے, لیکن ہمارا وہ رویہ نہیں ہوتا جو لوگوں کو جوڑے. اگر آپ کے پاس وہ رویہ ہے جو جوڑے, جو ساتھ ملائے, جو کنیکٹ کرے, جو ان کے دل میں ایک یقین پیدا کرے کہ سچا ہے. جناب کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ آپ انگلش میں تقریر کیا کرتے تھے اور پنجابی بولنے والا جس کو انگلش آتی نہیں ہے وہ بھی کہتے تھے سچ بول رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ فالوور ہونا. اگر آپ نے دل جیتا ہے تو لوگ ساتھ ملنے لگ پڑتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں فلاح و بہبود کے کام کرنے والوں کو نرم لوگ ہونا چاہیے. زبان کا بھی نرم, دل کا بھی نرم. اگر زبان کی نرمی نہیں ہے, دل کی نرمی نہیں ہے, تو ہوگا یہ کہ آپ اکیلے ہو جائیں. کبھی ریسرچ کیجئے گا, وہ لوگ جو اکیلے ہو جاتے ہیں, اکیلے رہ جاتے ہیں رویے کی وجہ سے رہتے ہیں, اور وہ لوگ جو میلہ لگا لیتے ہیں جن کے ساتھ لوگ مل جاتے ہیں رویے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو وہ رویہ اپنا لیجئے جس میں لوگ آپ کے ساتھ ملیں. آپ ایک ہیں, اکیلے چلے اور قافلہ اور کارواں بنتا جائے. یہ رویے مثبت رویے اخلاق کی طاقت سے ہو سکتا ہے, بغیر اخلاق کے ہو نہیں سکتا. سوال ہے جی انا کیسے ختم کی ہے؟ اچھا اس کا جواب نا اگر میں یہ کہوں کہ علمی طور پہ کم اور تھوڑا سا تصور اور روحانیت میں مجھے جا کے ملا اس کا جواب انا ختم کرنے کا. مجھے نہیں سمجھ آئی اس میں, جب میں نے مائنڈ سائنسز پڑھی اور سیلف ہیلپ پڑھا تو اس کا جواب مجھے کوئی اچھا نہیں ملا, بہتر جواب نہیں ملا. مجھے یاد ہے کہ میں ایک استاد کے ساتھ اٹیچ تھا. میری کئی ویڈیوز میں نے تذکرہ کیا ہے کہ 8 سال میں ان کے لیے چائے بناتا اور بڑے بچے پوچھتے جی بتائیے کون تھے, تو انہوں نے منع کیا تھا بتانا نہیں. ہم سارے یونیورسٹیوں کے بچے تھے اور سب کے سب بچوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی. کسی کی ڈیوٹی تھی اس نے برتن ریڈی کرنے, کسی کی ڈیوٹی تھی اس نے چائے بنانی ہے, کسی کی ڈیوٹی تھی کہ اس نے رات کو لاک اپ سارے تالے چیک کرنے ہیں, کسی کی ڈیوٹی تھی اس نے ایونٹس کو آرگنائز کرنا ہے, کسی کی ڈیوٹی تھی اس نے مہمان کو ریسیو کرنا ہے, کسی کی ڈیوٹی تھی آنے والے مہمان کو اس نے رخصت کرنا ہے. تو ہم سارے دوست ایک دن مل کے بیٹھے تو ہم سوچنے لگے کہ اپنے گھروں میں ہم نے تو کبھی برتن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا, اپنے گھروں میں تو ہم نے کوئی چھوٹا سا کام بھی کبھی نہیں کیا. ہم نے اپنے استاد سے جن سے ہم تربیت لے رہے تھے سوال کیا کہ ہم یہ چھوٹے چھوٹے کام ہم سے کیوں لیے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ انا ختم کرنے کے لیے جاتے ہیں. جب میں مرتی ہے تو انسان بڑا انسان بنتا ہے, اور میں مرتی ہے چھوٹے چھوٹے کاموں سے. حضور جس کو کام کرتے ہوئے شرم نہیں آتی نا ترقی کر جاتا ہے. جس کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں مزہ آتا ہے نا, لطف آتا ہے, جو چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجوائے کرنے لگ پڑتا ہے نا, اس کی انا بننے لگ پڑتی ہے. ہر اس شخص میں انا ہوتی ہے جو شرم محسوس کرتا ہے, جس کے اندر ایک کبر ہوتا ہے, جس کے اندر ایک تکبر ہوتا ہے. اور تکبر کو ختم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, وہ کیا؟ کاموں کی شرم مٹا دیجیے, چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی پارٹیسپیشن شروع کر دیجیے. میرے گھر میں نا آپ نے سیٹنگز دیکھی ہوں گی, گھر میں سیٹنگز ہوتی ہیں, بہت اکثر سیٹنگز ہوتی ہیں. ایک دفعہ گھر کے ملازمین نہیں تھے تو میری بیگم نے کہا کہ صاحب یہ جو 60-70 بندوں کی چائے کا انتظام ہے, چائے تو میں بنا لوں گی, برتن میں نے کہا جی میری پریکٹس اسٹوڈنٹ لائف سے ہوئی ہوئی ہے, میں دھو لوں گی. اب اندازہ لگائیے کہ لیکچر سننے والے کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ جو صاحب مجلس ہیں جنہوں نے لیکچر دینا ہے انہوں نے بات برتن دھونے ہیں. اگر میں بتاتا تو شاید سارے ڈرے کہ بیگم کے ڈر سے دھونے ہیں. نہیں, بیگم کے ڈر سے نہیں دھونے. سر اجر بہت زیادہ ہے, آپ کو ثواب بہت زیادہ ہے. کیوں ہوتا کیا ہے؟ آپ کی میں مر جاتی ہوں, آپ کی انا مر جاتی ہوں, اور اس کا اجر کیا ملتا ہے؟ آپ میں گداز آ جاتا ہے, آپ کا تھوڑا سا کہا وہ بھی بہت سا لگتا ہے, آپ کی باتوں میں تاثیر بڑھ جاتی ہے. وہ تاثیر کب بڑھتی ہے؟ جب انا مر جاتی ہے. تو انا مارنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے کاموں سے شرم محسوس نہ کیجیے. اور آپ کو تمام لوگ جن کے بچے ہیں, میری ریکویسٹ ہے انہیں کاموں کی عظمت کا بتائیے, چھوٹے چھوٹے کاموں کی عظمت کا بتائیے. ہم بچپن سے بچوں کو نا ایک فوج دیتے تھے کام کرنے والوں کی, یہ تمہارے ڈرائیورز ہیں, یہ تمہارے سرونٹس ہیں, یہ سارے ملازمین ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ بچہ کی موم ڈیڈ بچہ بن جاتا ہے. وہ موم ڈیڈ بچہ جب زندگی کی تلخیاں آتی ہیں, ذمہ داریاں آتی ہیں, اس سے پھر وہ طے نہیں کی جاتی.
بچپن سے ہی بچوں کو چھوٹے چھوٹے کام خود سے دیکھیے. اس سے بچہ چھوٹا نہیں ہوتا, اس سے بچے کا قد بڑا ہوتا ہے. کاموں سے عظمت ہے, کاموں کی اہمیت سے عظمت ہے. اور جب آپ چھوٹی چھوٹی اسائنمنٹ اور چھوٹے چھوٹے کام دیتے ہیں تو بچہ جو ہے وہ کام کی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس کی انا بھی بنتی ہے, اس کی انا جو ہے وہ بھی گھٹتی ہے, اور اس کے اندر ایک گداز بھی پیدا ہوتا ہے کہ کام میں شرم کوئی نہیں ہوتی. سوال السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال, آپ نے شاید 5ویں نمبر پہ بتایا کہ واک کرنا بھی ایک سیکرٹ ہے ہیپی لائف کا. تو اکثر دیکھا یہ گیا ہے یا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ واک کرتے ہیں ان کو اکثر فار گرانٹیڈ لے دیا جاتا ہے, یعنی کہ اس کی اہمیت نہیں رہتی. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے, کس طرح بیلنس کریٹ کیا جائے کہ غلطی کرنے والے کو سزا بھی جائز اور مناسب مل جائے, آپ جو ہے عفو اور درگزر کے دائرے کے اندر بھی رہیں. اور ساتھ آپ نے لاسٹ میں لیڈرشپ کوالٹی کی بات کی ہے, تو آپ کو ملائم اور اس طرح شائستہ بھی رہیں کہ آپ کے فالوور بھی بنتے رہیں. تو یہ بیلنس کس طرح کریٹ کریں؟ میں پہلا سوال سمجھاؤں, اب بیٹھیے, میں دوسرا سوال بھی دوبارہ کھڑا کروں گا. ٹھیک, جب پھر آپ ادھر آ جائیے, کیونکہ میری آواز سے آپ کو کلیئر آئی, ادھر سے آواز مجھے جو ہے نا اس کی ایکو کی وجہ سے آواز مجھے صحیح نہیں آئی. میں آ جاتا ہوں. دوسرا سوال دوہرا دیجیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کو کس طرح سے لنک کیا جائے اس لیڈرشپ کوالٹی کے ساتھ کہ آپ شائستہ بھی رہیں, آپ کی بات کا اثر بھی رہے, اور آپ عفو اور درگزر کے دائرے سے بھی نہ نکلیں اور کسی کو جائز سزا بھی دیں. پہلے سوال کو سمجھاؤں, پہلے اس کو چلیں ٹھیک ہے, اسی پہ اتفاق ہے. تھینک یو. اچھا, آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ کسی کو اگر معاف کرنا ہے, معاف کرتے ہیں تو اگلا سمجھتا ہے شاید ہم بزدل ہیں. جب ہم معاف کرتے ہیں تو اگلا سمجھتا ہے کہ شاید یہ قابل نہیں ہے بدلہ لینے کے. حضور یاد رکھیے گا کہ بدلہ لینے کی صلاحیت کا نہ ہونا اور معاف کر دینا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ جملہ اگر مکمل سن لیجیے گا, بدلہ لینے کی صلاحیت نہیں ہے اور آپ نے معاف کر دیا, اس کا درجہ چھوٹا ہے, اور بدلہ لینے کی صلاحیت کا ہونا اور معاف کر دینا اس کا درجہ بڑا. تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بدلہ لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں پھر بھی معاف کر دیتے ہیں اور سامنے والے کو محسوس بھی کرا دیتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے بدلہ میں لے سکتا ہوں, اللہ کے لیے معاف کر رہا ہوں, دل سے معاف کر رہا ہوں, تو ایک شرم کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے, ایک حیا کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے, اور وہ جو ان سے اس کو ایک بچت کا رستہ دیتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے. معافی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہوا جو پسند نہیں تھا. معافی کا مطلب یہ ہے, معافی دینی پڑی ہے تو توقع کے خلاف ہوا. جب آپ سامنے والے کو بتا کے معاف کرتے ہیں تو آسانی یہ ہوتی ہے کہ وہ لرن بھی کر جاتا ہے, سیکھ بھی جاتا ہے, اس کو آپ کی اسٹرینتھ کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے اور اسے معافی بھی مل جاتی ہے. کارپوریٹ کلچر میں ہم ٹریننگز میں اس کے لیے بالکل آسان سا ہم نے فارمولا بنایا ہے. کسی کی غلطی پہ وارننگ دیجیے, نمبر 1, اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے, تیسرا ہے معاف کر دیجیے. وہاں پہ معافی نہیں, یہ ذاتی معاملات کے لیے میں نے معافی کی بات کی تھی. کارپوریٹ کلچر میں میرے بھائی ادارہ چلتا نہیں ہے, ادارہ یا سسٹم یا بزنس جو ہے وہ گنجائش دیں, اصلاح کریں اور نہیں ہوتی معذرت کرنا. سوال. السلام علیکم. سر جی سر, جی جی آپ کہاں پر ہیں؟ آپ یہاں پر. سر میں نے آپ سے پہلے بھی ادھر سوال کیا تھا, مجھے لوگ بہت زیادہ تھے تو میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا سر ہاؤ یو اسٹے. سر یہ لکھ کے دیں, سوال مجھے لکھ کے دیجیے. ادھر سے مجھے صرف گونج آتی ہے, ایکو ایسی ہے کہ مجھے صرف ایکو آتی ہے. آپ سوال لکھ لیجیے, میں آپ کا سوال لے لیتا ہوں. آپ سوال لکھ لیجیے, میرے پاس کافی زیادہ سوال ہے, میں ان کو جواب دیتا ہوں, آپ کو بھی جواب دے دیتا ہوں. آپ لکھ لیجیے, سوال لکھ لیجیے.
السلام علیکم. ایک سوال ہے، یہ بہن کا سوال ہے. سوال یہ کہ ہم اپنی میڈیا کی نیگیٹیوٹی کو کیسے ختم کریں. میڈیا کی نیگیٹیوٹی یہاں سے مراد یہ ہے کہ میڈیا جو ہے ہمارا پاکستانی میڈیا تھوڑا سا ایکسپرٹ ہے. وہ ایکسپرٹ ہے نیگیٹیوٹی کو ذرا زیادہ بڑھا دیتا ہے، پازیٹیوٹی کو دکھاتا نہیں. ہم اکثر لاہور شہر میں کسی بک کلب میں کہیں پر تو اچھی مجلس ہو رہی ہو تو بیٹھ کے سوچتے ہیں کتنا اچھا ہم کام کر رہے ہیں، لیکن میڈیا اس کو نہیں دکھائے گا. میڈیا اس منفی چیزوں کو دکھائے گا جو کام کی نہیں ہے، نیگیٹیوٹی بڑھانے والی چیزوں کو دکھائے گا. حضور گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیا کی اپروچ کو سمجھیے گا. میڈیا جو دکھتا ہے، جو بکتا ہے، وہ دکھا رہا ہے. جب آپ اس فینومینا اور پروسیس کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر میڈیا کا اثر بھی آپ کم نہیں لیتے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ میڈیا کو آپ 100% سچا سمجھ کے جب اثر لیتے ہیں تو نقصان ہو جاتا ہے. جب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ فلٹر اور پالیسیز کے ذریعے دکھایا جا رہا ہے تو پھر آپ سمجھ جاتے ہیں کہ جو میڈیا دکھا رہا ہے یہ میری پروگرامنگ، میری برین کے اوپر ایک پروگرامنگ اور ایک امپیکٹ کریٹ کرنے کے لیے دکھایا جا رہا ہے. تو وہی میڈیا کا اثر جو سے آپ پہ بدل جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ یقیناً آپ میڈیا پہ خود متاثر نہیں ہو سکتے. ہمارا کمال یہ ہے پاکستان میں آپ بتا سکتے ہیں سب سے زیادہ کون سے پروگرام دیکھے جاتے ہیں؟ سب سے زیادہ ریٹنگ ہے کرائم کے پروگرام سے. آپ اتنا کوئی دیکھے نہ دیکھے کبھی تو دیکھے گا. اب ہوا یہ ہے کہ دراصل پوری قوم جو سی ہے ایک پوری فوج بن گئی ہے شبیر کی. شبیر کیا ہے؟ شبیر صرف منفی دیکھ سکتا ہے، شبیر صرف تقوی غارت دیکھ سکتا ہے، شبیر کی آنکھ پازیٹیو نہیں دیکھ سکتی. یہ جو اپروچ ہے نا اس نے بڑا کام خراب کیا. اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی میڈیا پہ کوئی پازیٹیو چیز دکھتی ہے نا لوگ دیکھنا نہیں چاہتے، فوراً چینل بدل کے نیگیٹو پہ چلے جاتے ہیں. چٹنی ہو، کوئی بات ہو، کوئی ایسی چیز ہو جو مزے کی ہو. وہی والی بات کہ کتا انسان کو کاٹے تو مزہ نہیں ہے، انسان کتے کو کاٹے تو خبر بن جاتی ہے. تو ایک ہی طریقہ ہے کہ جب آپ میڈیا کی اسٹریٹجی کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر میڈیا کا اثر نہیں لیتے. دوسرا میں آپ کو دبئی دیکھی کارپوریٹ ورلڈ ایک مصروفیت والی دنیا ہے. یہاں پر میں نے ذاتی طور پہ دیکھا ہے کہ مصروفیت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میڈیا دیکھ نہیں سکتے، آپ اتنا اثر ہی نہیں لیتے. ذاتی طور پہ میں کتنے دن ٹی وی نہیں دیکھتا. اخبار میں ضرور پڑھتا ہوں لیکن وہی پڑھتا ہوں جو مجھے پڑھنا ہوتا ہے. تو میرے ایک بزرگ ہیں خاندان کے بڑے ہیں، وہ اخبار کے بڑے شوقین ہیں. پہلی خبر پڑھتے ہیں، شام تک وہ ضرورت رشتہ تک پہنچ چکے ہوتے ہیں اور سونے سے پہلے پڑھتے ہیں میرا آج کا دن کیسا گزرے گا. تو آپ جب فلٹرڈ ہو جاتے ہیں آپ دیکھ لیتے ہیں کہ میں نے کیا چیز سننی ہے، کس چیز کا اثر لینا ہے اور کس چیز کا اثر نہیں لینا. تو پھر آپ کی چیزوں کا اثر اور طرح سے ہوتا ہے. لیکن آپ آٹو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہر چیز کا اثر لینا ہے تو نقصان یہ ہوتا ہے. پھر ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتا، ریموٹ کنٹرول میڈیا کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. ایک سوال ہے، بہن کا سوال ہے، ہمیں اچھی کتابوں کے نام بتائیے جو ہم پڑھیں جو ہمارے لیے بہتر ہو. حضور گزارش یہ ہے کہ کتاب پڑھنے سے پہلے اپنے مزاج کی تلاش کیجیے. آپ کا رجحان کیسا ہے؟ جیسا رجحان ہے ویسے ہی کتابیں اور ویسا ہی علم اکٹھا کیجیے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم یہ ڈھونڈتے نہیں ہیں کہ ہمارا مزاج کیا ہے. ہر بندہ سیلف ہیلپ نہیں پڑھ سکتا، ہر بندہ منطق کی کتابیں نہیں پڑھ سکتا، ہر بندہ فلسفی کی کتابیں نہیں پڑھ سکتا، ہر بندہ ہسٹری کی کتابیں نہیں پڑھ سکتا، ہر بندہ اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس نہیں پڑھ سکتا. آپ پہلے ڈھونڈیے آپ کی انٹرسٹ کس میں ہے. جن چیزوں میں آپ کی انٹرسٹ ہے، جن چیزوں سے دل راضی ہوتا ہے، جن چیزوں سے آپ کا دل خوش ہوتا ہے، جن چیزوں میں مزہ محسوس کرتے ہیں، اس طرح کی کتابوں کو ضرور پڑھیے. لیکن ذاتی میرا ایک مشورہ ہے آپ کو، سیرت کا مطالعہ ضرور کیجیے. کیونکہ پاکستان میں رہتے ہوئے پچھلے 7 سال میں نے پنجاب کے سارے ہیڈ ماسٹر پڑھائے. دکھ کے ساتھ جو بتا رہا ہوں، ہمارا جو استاد ہے، ہمارا جو ٹیچر ہے وہ خود سیرت پڑھتا نہیں. اب جب سب سے بڑی شخصیت جو رول ماڈل ہے، اگر ہم نے ان کی ذات گرامی کا مطالعہ نہیں کیا، ان کی سیرت کا مطالعہ نہیں کیا تو پھر باقی چیزیں چہوانی، باقی چیزوں کا معنی سمجھ نہیں آتا. تو سیرت کا مطالعہ، قرآن کو ترجمے سے ضرور پڑھیے اور ساتھ ہی ساتھ جس شعبے میں آپ کی انٹرسٹ ہے اس شعبے کی کتابیں ضرور پڑھیے.
ہمارے درمیان قائم مقام کونسل جنرل سمر جاوید صاحب موجود ہیں. ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے. چلیے سوال بڑا اچھا ہے کہ جب آپ ایک مرتبہ اپنی وائف کا فکر کر کے اس کے ساتھ برتن دھوتے ہیں تو اس کو اور گرانٹیڈ لے لیجیے. اچھا گزارش یہ ہے کہ ایک تو میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ یہ میاں بیوی میں مقابلہ انڈو پاک میں زیادہ کیوں. میں ایک جگہ پہ بچے ہمارے اکٹھے تھے, 2 فیملیز میرے دوست ہیں سول سروسز میں, تو ہم اکٹھے کہیں پر کسی شاپنگ مال میں چلے گئے. تو شاپنگ مال میں بیٹھے ہم کھانا انجوائے کھانے کا آرڈر دیا. بیگ مات نے یہ کیا کہ بیگ مات جو سی ہیں وہ بچوں کو لے کے جو پلے ایریا کا کھیلنے والی جگہ ہوتی ہے وہاں پر پلینگ ایریا میں لے گئے. تھوڑی دیر بعد میرے دوست کا ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا اور بھاگتے ہوئے آ کے میرے دوست کے کان میں اپنے فادر کے کان میں کچھ کہتا ہے. تو وہ میرا دوست مسکرایا, کہتا ہاں ہاں اچھا آتا ہوں یہ کہتے ہیں. تو دوبارہ بچہ بھاگتے ہوئے آیا اور آگے کہتا ہے کہ کان میں پھر اس نے کچھ کہا. وہ کہتے ہیں میں آتا ہوں.